بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو بیٹا جی، آج ہم نے اسلام لازمی باب نمبر 1 کا سوال نمبر 2 ہے، قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو بیٹا جی جواب ہے، سب سے پہلے تو باری آتی ہے پہلی آسمانی کتابیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کو بھیجا اور ان پر مختلف زبانوں میں مختلف کتابیں نازل کی، لیکن انبیاء کرام کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کتابوں میں بے شمار تبدیلیاں کر دی۔ ان آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد بیٹا جی، اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کا محافظ ہے، یعنی کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو اس وقت بھی اپنی اصلی حال میں موجود ہے اور قیامت تک اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اس طرح پورا کیا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا فرق نہیں آیا۔ اس کے بعد بیٹا جی باری ہے حفاظت کے ادوار، یعنی کہ حفاظت قرآن کے جو ادوار ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے، ایک تو ہے عہد رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہے عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے وہ تیسرا ہے حضرت عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جی سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں عہد جو ہے، یعنی کہ عہد رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی ایک کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی فرماتے کہ انہیں کی صورت سے پہلے یا بعد میں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اس طرح سے جو ہے وہ جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ تحریر بھی ہوتا گیا اور جو ہے حفظ بھی ہوتا گیا، اور تمام صحابہ کرام اور جو صحابیات ہیں وہ 5 نمازوں کے اندر اور مختلف اوقات میں جو ہے اس کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے نہ صرف صحابہ کرام بلکہ صحابیات اور امہات المؤمنین جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو ہے انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر لیا تھا، اور جو ہے اس کی دیگر نقول بھی جو تیار ہو چکی ہیں، یعنی کہ جو آیات نازل ہوتی ہیں ان کو جو ہے لکھ کر صحابہ کرام لے جائے کرتے تھے۔ دوسرا پوائنٹ ہے بیٹا جی، یعنی کہ دوسرا عہد ہے عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص مسلمہ بن کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے خلاف جنگ کی، جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں 700 قرآن دان اور 70 حفاظ قرآن شریف تھے۔ اس صورتحال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ پورے قرآن کو تحریر میں رہنا چاہیے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام نسخوں کو ایک جگہ اکٹھا رکھوائیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق قرآن کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے بیٹا جی عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو دور خلافت کے اندر کس طرح سے قرآن پاک کی جو حفاظت کی گئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی قرآن پر جمع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کو صرف قریشی قرات کے مطابق پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں مختلف علاقوں اور ممالک کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی مادری زبان عربی نہ تھی، مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں تھی، اس لیے الفاظ کے صحیح تلفظ اور ادائیگی میں جو ہے وہ فرق پیدا ہو گیا اور اختلاف ہو گیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق والا قرآن منگوایا اور اس کی نقول تیار کروائیں، اور صحیح تلفظ والے قرآن نسخے تمام صوبائی دارالحکومت میں بھجوا دیے۔ اس طرح پوری امت کو ایک قرات پر جو ہے وہ جمع کیا، اس لیے حضرت عثمان کو جو ہے وہ جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ساری امت کو جو
جو ہے ایک ہی قرأت کے اوپر ایک ہی طرح ایک ہی طرز کے اور ایک ہی رسم و خط کے جو قرآن کے اوپر جو اکٹھا کر دیا. اس کے بعد باری آتی ہے بیٹا جی اعراب اور تلفظ کی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے غلام ابو الاسود سے قرآن پاک پر نقطے لگوائے اور اس کے بعد کے حکمران ولید بن عبد المالک کے گورنر حجاج بن یوسف نے قرآن پر اعراب لگوائے اور رموز و اوقاف وضع کیے گئے. اس کے بعد بیٹا جی خلاصہ کلام ہے کہ الغرض قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی محافظ اللہ کی ذات ہے، اس لیے قرآن میں کسی ایک لفظ یا زبر زیر میں بھی قیامت تک تبدیلی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو جی بیٹا جی یہ ہمارا سوال نمبر 2 تھا. آپ نے اسے یاد کرنا ہے اور جو ہے اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا اور اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور یاد کرنے کے بعد کسی جگہ پہ آپ لکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو جو ہے یہ اچھی طرح سے اثر ہو جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.